پیارے دوستو، دنیا کی قدیم تہذیبوں میں بھی روزے رکھنے کا تصور ہے۔ سبھی آسمانی مذاہب میں روزہ ہے اور روزہ صحت کے لیے فائدہ مند ہے۔ روزہ مسلمانوں پر فرض ہے اور دنیا میں مسلمانوں کی بڑی تعداد رمضان کے روزے رکھتی ہے۔ دنیا کے دوسرے مذاہب میں بھی روزے کا تصور پایا جاتا ہے اور غیر مسلموں کا بھی ایک طبقہ روزہ رکھتا ہے۔ حالانکہ ان کے یہاں روزے کے معاملات کچھ الگ ہیں اور وہ اپنے طریقے سے روزے رکھتے ہیں۔ ان کے روزے کے ایام بھی مختلف ہیں۔ اسی طرح دنیا کی قدیم تہذیبوں میں بھی روزے رکھنے کا تصور پایا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں جہاں روزے رکھنے کی فرضیت بیان فرمائی، وہاں یہ بھی بتایا ہے کہ پرانی امتوں پر بھی روزے فرض کیے گئے تھے۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا، اے ایمان والوں، تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں جیسا کہ ان لوگوں پر فرض کیے گئے تھے جو تم سے قبل ہوئے ہیں، تاکہ تم متقی بن جاؤ۔ مولانا عبدالماجد دریابادی اس آیت کی تفسیر کے تحت لکھتے ہیں کہ روزہ کسی نہ کسی صورت میں تو دنیا کے تقریباً ہر مذاہب اور ہر قوم میں پایا جاتا ہے۔ روزہ اسلام میں اہم ترین عبادت ہے اور اپنے خالق و مالک کی رضامندی حاصل کرنے کا بہترین ذریعہ ہے۔ روزے کے بے شمار فوائد ہیں جن کا تعلق انسان کے جسم اور روح دونوں سے ہے، بشرطے کہ روزہ صحیح اسپرٹ کے ساتھ رکھا جائے۔ اہل اسلام کے لیے روزے کی فرضیت کا حکم اگرچہ ہجرت نبوی کے بعد ہوا، مگر اس سے قبل بھی دنیا کے دوسرے مذاہب میں روزے کا تصور پایا جاتا تھا۔ روزے کا تخیل یہودیت اور عیسائیت میں بہت پہلے سے ہے، یہاں تک کہ فرضیت رمضان سے قبل مسلمان بھی یوم عاشورہ کو روزہ رکھا کرتے تھے۔ جیسا کہ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کی ایک روایت سے ظاہر ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودیوں کو اس دن روزہ رکھتے ہوئے دیکھا تو مسلمانوں کو بھی یہ کہتے ہوئے روزہ رکھنے کا حکم دیا کہ ہم مسلمان یہودیوں سے زیادہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ماننے والے ہیں۔ بنی اسرائیل کے لیے یوم عاشورہ کا روزہ رکھنا ضروری تھا اور آج بھی وہ اس پر عمل کرتے ہیں۔ حالانکہ ان کا روزہ بہت طویل ہوتا ہے، یہ سورج ڈوبنے کے بعد سے شروع ہوتا ہے اور لگ بھگ 25 گھنٹے بعد اگلے روز رات کے شروع ہونے پر ختم ہوتا ہے۔ اس روزے کے دوران یہودی کھانے پینے کے ساتھ جنسی تعلق سے بھی بچتے ہیں اور وہ اس بیچ چمڑے کے جوتے اور آرام و آرائش کے ساز و سامان سے بھی پرہیز کرتے ہیں۔ روزے میں یہودی اپنا بیشتر وقت توبہ اور استغفار میں گزارتے ہیں، نیز تورات کی تلاوت میں مصروف رہتے ہیں۔ بنی اسرائیل میں روزہ اسلام کے اندر دوسرے آسمانی مذاہب کی تائید پائی جاتی ہے اور انبیاء اکرام کی تعلیمات کی طرف لوٹنے کی تاکید موجود ہے۔ یہی سبب ہے کہ قرآن میں جب روزے کا حکم دیا گیا تو یہ بھی یاد دلایا گیا کہ مسلمان پہلی امت نہیں جن پر روزے فرض کیے گئے تھے، بلکہ سابقہ امتوں پر بھی فرض کیے گئے تھے۔ تورات کی بعض روایات سے ظاہر ہے کہ بنی اسرائیل پر 7ویں مہینے کی 10ویں تاریخ کو کفارہ کا روزہ رکھنا ضروری تھا۔ یہ روزہ نہ رکھنے والوں کے لیے سخت بات کہی گئی تھی، جو کوئی اس روزے کو نہ رکھے گا اپنی قوم سے الگ ہو جائے گا۔ تورات کی روایت بتاتی ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب طور پہاڑ پر تورات لینے کے لیے گئے اور 40 دن مقیم رہے تو روزے کی حالت میں رہے۔ یوں ہی حضرت دانیال علیہ السلام کے بارے میں اسرائیلی روایات میں ملتا ہے کہ انہوں نے 3 ہفتے کے روزے رکھے تھے۔ بنی اسرائیل کے ہی نبی حضرت الیاس علیہ السلام غریب پہاڑ پر گئے تو انہوں نے 40 دن روزے رکھے تھے۔ انہی روایات کے سبب آج بھی دیندار یہودی روزہ رکھتے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شریعت میں صرف ایک روزہ فرض تھا اور یہ عاشورہ کا روزہ تھا، مگر بنی اسرائیل کے بیچ انبیاء کی آمد ہوتی رہی اور انہوں نے کئی روزے خود بھی رکھے اور عوام کو بھی ان کی ترغیب دی۔ یوم عاشورہ کے روزے کو کفارہ کا روزہ کہا جاتا ہے، مگر اس کے علاوہ بھی روزے ان کے یہاں دیگر انبیاء کی ترغیب سے رکھے جانے لگے جن کی حیثیت سنت کی تھی۔ مثلا حضرت زکریا علیہ السلام نے 4تھے مہینے کا روزہ اور 5ویں کا روزہ اور 7ویں کا روزہ اور 10ویں کا روزہ رکھا اور اس کی ترغیب دی
اس کی فضیلت بتاتے ہوئے انہوں نے کہا کہ یہودا کے گھرانے کے لیے خوشی اور خرمی کا موقع ہے اور شادمانی کی عید ہوگا۔ تورات میں کئی مقامات پر روزوں کا حکم دیا گیا ہے، مگر یہ نفلی روزے ہیں، اس لیے ان کی زیادہ پابندی نہیں کی جاتی۔ البتہ یہودیوں کے یہاں مصیبت اور آسمانی آفات کے وقت میں روزے رکھنے کا حکم دیا گیا ہے اور وہ رکھتے بھی ہیں۔ جب بارش نہیں ہوتی، قحط سالی پڑ جاتی ہے تو بھی یہودیوں کے یہاں روزہ رکھا جاتا ہے۔ یہودیوں میں اپنے بزرگوں کے یوم وفات پر روزے رکھنے کا رواج بھی پایا جاتا ہے۔ مثلا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے یوم انتقال پر یہودی روزہ رکھتے ہیں۔ اس کے علاوہ کچھ بزرگوں کے یوم وفات پر بھی روزے رکھے جاتے ہیں۔ یہودیوں میں بہت سے فرقے پائے جاتے ہیں اور یہ لوگ مختلف ایام میں روزے رکھتے ہیں۔ نیز تزکیہ نفس اور خیالات کی ایک سوئی کے لیے بھی روزے رکھنے کا رواج یہودیوں میں پایا جاتا ہے۔ یہودیوں کی طرح عیسائیوں میں بھی روزے رکھنے کا تصور پایا جاتا ہے۔ انجیل کی روایات کے مطابق حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے 40 دن اور 40 رات روزہ رکھا تھا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے روزے کے بارے میں اپنے حواریوں کو بھی ہدایت فرمائی ہے۔ بائبل میں اس بات کی تاکید بھی ملتی ہے کہ روزہ خوش دلی کے ساتھ رکھا جائے اور چہرہ اداس نہ بنایا جائے اور نہ ہی بھوک و پیاس سے پریشان ہو کر چہرہ بگاڑا جائے۔ شریعت عیسوی کے ماننے والوں نے بعد کے دور میں روزے کو خاص اہمیت دی اور نفلی روزے کثرت کے ساتھ رکھے۔ وہ عبادت گزار راہب جو اپنی خانقاہوں میں بیٹھے رہتے تھے اور دنیا سے کنارہ کش ہو جاتے تھے، وہ کثرت سے روزے رکھتے تھے۔ اسی کے ساتھ یہ بھی حقیقت ہے کہ عیسائیت کے بعض گروہ میں روزے مقصد حیات تک پہنچنے کا ایک ذریعہ ہونے کے بجائے خود مقصد حیات بنا دیا گیا تھا۔ پیارے دوستوں، امید کرتا ہوں ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں تاکہ نئی آنے والی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے۔